اے شہید حق مثال شمس تابندہ ہے تو، کل بھی زندہ تھا تو قائد آج بھی زندہ ہے تو، ہم پہ تھا حق کی نوازش حق نواز، ہم پہ تھا حق کی نوازش حق نواز، دین کی تابندہ تابش حق نواز، اہل سنت کے لیے آب حیات تھا برائے رفض آتش حق نواز۔ جناب صدر مجلس، قابل صد تعظیم و تکریم علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، ارباب خاص و عام، گلشن جنگوی شہید جامعہ محمودیہ کا اس سالانہ عظیم الشان اجتماع ہے۔ مجھ سے پہلے بھی قابل قدر علماء نے خطاب کیا، میرے بعد بھی اکابر تشریف لائیں گے اور کل بھی انشاءاللہ یہ پروگرام یوں ہی جاری ساری رہے گا۔ مجھ سے پہلے برادر محترم جناب طاہر صاحب نے سیرت الرسول کے عنوان پر جو نظم پڑھی اس سے میرا ذوق بنا۔ یہ آیت کریمہ میں نے اسی مناسبت سے تلاوت کی ہے، صرف اس کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مختصر سا تذکرہ کروں گا اور اس کی ضمن میں کچھ ضروری باتیں بھی آپ حضرات سے کہوں گا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عظیم اور طویل عنوان ہے کہ جس کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ ام المؤمنین صدیقہ کائنات محبوبہ حبیب خدا گلشن رسول کی اندلیبہ سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اما سے جب سائل نے پوچھا ما کان خلق رسول اللہ، اما بتائے پیغمبر کے اخلاق کیا ہے، محبوب کے صفات کیا ہے، آمنہ کے در یتیم کے دن رات کیا ہے، پیغمبر کی زندگی کے حالات و واقعات کیا ہیں۔ اما نے فرمایا سائل مجھ سے پوچھتے ہو قرآن نہیں پڑھا؟ کہنے لگا امی قرآن پڑھتا ہوں، میں دل پر کی سیرت پوچھنا چاہتا ہوں۔ میری اماں کے جملے دل پر لکھیے، فرمایا کان خلقہ القرآن، الحمد سے والناس تک جو کچھ قرآن میں ہے سب رسول اللہ کی سیرت۔ یوں سمجھ لو کہ قرآن علم ہے، پیغمبر عمل ہے، قرآن اجمال ہے، نبی اس کی تفصیل ہے، قرآن متن ہے، محبوب تشریح ہے، قرآن ذکر ہے، نبی مذکر ہے، قرآن واعظ ہے، حضور واعظ ہے، قرآن ہدایت ہے، پیغمبر ہادی ہے، قرآن رحمت ہے، محمد رحمت للعالمین ہے، قرآن نور ہے، مصطفیٰ سراج منیر ہے۔ الحمد سے والناس تک سارا قرآن سیرت مصطفیٰ ہے، سر سے پاؤں تک وجود محمد صورت مصطفیٰ۔ تیری صورت تیری سیرت زبانہ میں نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے۔ محمد مصطفیٰ کے خلق کا مظہر یہ قرآن ہے، ستارہ خلق احمد کا سما پر بھی درخشاں ہے۔ میرے محترم دوستو، سیرت ایک عظیم عنوان ہے، اور پھر میں اگر اس کو یوں کہہ دوں تو بے جانا ہوگا کہ الحمد سے والناس تک پورا قرآن جس کو میری امی نے پیغمبر کی سیرت قرار دیا ہے، گویا اللہ نے اپنے محبوب کی سیرت بیان کی ہے۔ آج جامعہ محمودیہ کے سٹیج سے علماء محبوب کی سیرت کا تذکرہ کریں، شعراء اپنے انداز میں پیغمبر کی سیرت کو بیان کریں، قادر الکلام بڑے بڑے خطیب آئیں گے، وہ اپنے محبوب کی سیرت اپنے انداز سے پیش کریں گے۔ ایک آقا کی وہ سیرت ہے جو میں بیان کروں، ایک وہ سیرت ہے جو بڑا علامہ فہامہ بیان کرے، ایک وہ سیرت ہے جو کوئی مصنف مؤلف تحریر کر جائے۔ الحمد سے والناس تک قرآن وہ سیرت ہے جسے اللہ نے بیان کیا۔ اور پھر غور کریں، میں 1 گھنٹہ گفتگو کروں تھک جاؤں گا، کوئی بڑے سے بڑا خطیب آئے 3 گھنٹے بول کر تک ہار جائے گا، لیکن اللہ نے جب اپنے محبوب کی تعریف بیان کرنا شروع کی، وہ خدا جو علیم بذات الصدور ہے، وہ خدا جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ اللہ جس کا خاصہ یہ ہے اذا اراد به شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس مالک اور خالق نے جب محبوب کی تعریف بیان کرنا شروع کی ہے، میں تذکرہ کروں، آپ محظوظ ہو رہے ہیں، طاہر صاحب نظم پڑھے، آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور خطیب آ کر بیان کرے، آپ اس پہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کی تعریف ہو رہی ہے۔ ذرا اس طرف جائے، تصور میں وہ وقت لائے جب اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف بیان کرنا شروع کی۔ میں ایک وجدانی جملہ کہتا ہوں کہ اللہ کو بھی اتنا مزہ آیا کہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 6 دن نہیں، 8 دن نہیں، 1 ماہ نہیں، 2 ماہ نہیں، 4-6 ماہ نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 4-6 سال نہیں، 8 سال نہیں، 10 سال نہیں، 23 سال تک اللہ نے الحمد سے والناس تک قرآن اتار کر پیغمبر کی تعریف بیان کی ہے۔ جس محبوب کی تعریف خدا 23 سال تک بیان کرے، میں 1 گھنٹے میں کیا بیان کرتا ہوں؟
اور میں اپنے تین پوری مرحوم کا وہ جملہ دہراتا ہوں، اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، آمین کہتے ہیں۔ جنگ بھی ہو، شاید کہ آپ لوگوں کا اور ہمارا اللہ نے فطرت میں ایک جوڑ پیدا کر دیا۔ حضرت دین پوری مرحوم کی زندگی کی سب سے آخری تقریر جب مولانا جیل میں تھے، مولانا عید پر تشریف لائے تھے اور یہاں پر احرار پارک میں آ کر تقریر کی تھی۔ ہم نے اس تقریر کو شائع بھی کر دیا ہے کہ اس کا عنوان بھی یہی ہے، سپاہ صحابہ ابابیلوں کی جماعت ہے۔ اور وہی ایک محبت اور تعلق تھا کہ حق نواز شہید کی زندگی کی سب سے آخری تقریر ہمارے تحصیل خانپور کے شہر فیروزہ میں ہوئی۔ دین پوری کی آخری تقریر جہاں تھی، سنگوی کی آخری تقریر وہاں تھی۔ دین پوری ایک جملہ کہتا تھا کہ لوگوں، محبوب کی تعریف کس کا نام ہے؟ زمین آسمان کے 14 طبق کاغذ بن جائے، سمندر سیاہی بن جائے، درخت کلمے بن جائے، آسمان سے فرشتے اترے اور لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، زمین آسمان کے 14 طبق پر ہو جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، کلمے گھس کر ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی، لکھنے والے تکھار کر بیٹھ جائیں گے، کروڑوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کے زلف کے ایک شان بال کا شان بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یا آپ کو کسی جاہل مولوی نے کہا ہوگا کہ میں نبی کی تعریف کرتا ہوں، فلاں پیغمبر کی تعریف نہیں کرتا۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو پیغمبر کی تعریف کا حق ادا کر سکے، محبوب کی تعریف کو کر سکتا ہی نہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا وہ عظیم محتمم جس نے 50 سال نصف صدی تک دیوبند کے منصب اہتمام کو سنبھالا، میری مراد حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے ایک مقام پر بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ الحمد سے والناس تک پورے قرآن مجید کی 7 منزلیں، 14 سجدے، 30 پارے، 114 صورتیں، 540 رکوع، 6466 آیتیں، 1771 مدیں، 1274 شدیں، 3,21,250 حروف نہیں بلکہ یہ پیغمبر کی سیرت کے پروف نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ ہے، پیغمبر کے عقائد کا نام ہے، جہاں احکام کا تذکرہ ہے، پیغمبر کی عملی زندگی ہے، قرآن میں جہاں جنت کا تذکرہ ہے، پیغمبر کی رضا کا نام ہے، قرآن میں جہاں جہنم کا تذکرہ ہے، پیغمبر کے غم و غصے کا اظہار ہے، قرآن میں جہاں تعلق با اللہ کا تذکرہ ہے، پیغمبر کی خلوت کی زندگی ہے، قرآن میں جہاں تعلق با خلق کا تذکرہ ہے، محبوب کی جلوت کی زندگی ہے، ہم سے والناس تک جو کچھ قرآن میں قال ہے، پیغمبر کی سیرت میں حال ہے، جو کچھ قرآن مجید میں دال ہے، پیغمبر کی سیرت کے اعمال ہے۔ جس نے قرآن کو پڑھا ہے اس نے پیغمبر کی سیرت کو سمجھا ہے، جس نے محبوب کی سیرت کو دیکھنا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے، اللہ نے ہمیں 2 قرآن عطا کیے ہیں، ایک علم قرآن، ایک عمل قرآن، ایک اجمال قرآن، ایک تفسیر قرآن، ایک متن قرآن، ایک تشریح قرآن، ایک وہ قرآن جو آج بھی سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات عائشہ صدیقہ کے حجرہ اقدس میں جلوہ فروز ہے۔ دوسرا وہ قرآن جو 30 پاروں کی شکل میں میری اور آپ کی الماریوں میں رکھا ہے۔ جب تک یہ قرآن اترتا رہا اس نے بتایا، جب تک یہ قرآن اترتا رہا اس محبوب نے بتایا یہ کلام خدا ہے، اور جب وہ پیغمبر حجرہ اقدس میں تشریف لے گئے قیامت تک قرآن بتا رہا ہے کہ وہ محبوب خدا ہے۔ سیرت کو بیان کرنا میرے بس میں نہیں، لیکن صرف اس آیت کی روشنی میں مختصر سی سیرت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پوری توجہ رہے گی انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں گا، آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ اصل ہوتی ہے، نقل ہوتی ہے۔ اصلی گھی ہو تو وہ اصلی ہے، اور ڈالڈا ہو اس کے اوپر آپ جتنا بڑا لیبل لگائیں وہ کیا ہوگا؟ ہر دور میں نقال آئے، تبلیغی جماعت اصلی تھی، نقل بنانے والوں نے اپنی ایک نقل بنا لی، فطرت ہے نقل بنانے کی۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری تھے، کہا ہم اپنا ایک امیر شریعت بنا لیں۔ امیر عظیمت اللہ نے ہمارے حصے میں رکھا، انہوں نے کہا جھنگ سے ہم بھی ایک مولوی بنا لیں۔ یہاں سپاہ بنی تو انہوں نے کہا ہم بھی ایک نقل بنا لیں۔ ہر دور میں ایک نقل بنی ہے۔ غور کریں، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے اکابر جب اجتماعات اور جلسے کرتے ہیں تو ان کا نام ہوتا ہے سیرت النبی، سب کو صلی اللہ، اونچی بات سے نقل شروع کر دی مقابلے میں، کہا ہم رکھیں گے میلاد النبی۔ ادھر تذکرہ میلاد کا ہے اور ادھر عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ انسان ہی نہیں۔ سارے کہہ دو استغفر اللہ، اونچی بات سے اور بلند بات سے۔ یہ میرے مسلک کا سفید ہے، اس لیے میں مذہب کی باتیں کر رہا ہوں، میرے اکابر مجھے معاف کریں۔ توجہ رہے میری طرف، ایک طرف ہے سیرت الرسول اور دوسری طرف ہے ولادت کا تذکرہ۔ میں تھوڑا سا اس میں امتیاز اور فرق آپ کے ذہن میں رکھ کر
پھر اسی آیت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے. ولادت پیدائش اور بچے کے ماں کے پیٹ سے باہر آنے کو کہتے ہیں. غور کیجئے. اور آمنہ کے لال کی ولادت ایک ایسی چیز ہے جس کا آج تک خدا کی زمین پر کوئی منکر نہیں. ولادت کا آج تک کوئی منکر. سارے بولو ولادت کا آج تک کوئی منکر. یہودی پیغمبر کی ولادت کا قائل، عیسائی رسول اللہ کی ولادت کا قائل، سکھ پیغمبر کی ولادت کا قائل، ہندو رسول اللہ کی ولادت کا قائل، مجوسی رسول اللہ کی ولادت کا قائل، ابو جہل پیغمبر کی ولادت کا قائل، ابو لہب رسول اللہ کی ولادت کا قائل، عتبہ اتیبہ پیغمبر کی ولادت کے قائل، سکھ محبوب کی ولادت کے قائل، مسلمان بھی ولادت کا قائل، غیر مسلم بھی ولادت کا قائل، ہندو اور سکھ بھی ولادت کا قائل. کوئی انسان ایسا نہیں جو پیغمبر کے پیدا ہونے، اماں کے پیٹ سے باہر آنے اور نبی کے ولادت کا منکر ہو. کوئی انسان آج تک نبی کے میلاد کا منکر. سارے بولو میلاد کا منکر، سوائے اس بدبخت کے جو نبی کو انسان نہ سمجھے، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ آقا کے والد کا نام عبداللہ ہے، اماں آمنہ ہے، دادا عبد المطلب ہے، قبیلہ بنو قریش ہے، خاندان بنو ہاشم ہے. حضرت آمنہ کے بستر پر آقا تشریف لائے ہیں. جو اس چیز کا قائل ہے وہ پیغمبر کو حضرت انسان سمجھتا ہے، ولادت کا قائل ہے. اور جو پیغمبر کو انسان نہیں سمجھتا وہ تو ممکن ہے میلاد کا منکر ہو، ورنہ خدا کی دھرتی پہ کوئی شخص ایسا نہیں جس نے کبھی میلاد کا انکار کیا. پھر غور کریں، جس کا کوئی منکر نہ ہو اس پہ بحث کی ضرورت نہیں. توجہ کریں، اس پہ بحث کی ضرورت. سارے بولو اس پہ بحث کی ضرورت. سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. سامنے مسجد ہے، سب جانتے ہیں یہ مسجد ہے. میں اس پہ دلائل پیش کروں کہ یہ مسجد ہے. میں کہوں یہاں جماعت ہوتی ہے، یہاں نماز ہوتی ہے، یہاں جناب جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے. آپ کہیں گے مولانا اتنے دلائل پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو سب جانتے ہیں مسجد ہے. اور اگر جہاں پر ایک آدمی آ کر کہے مسجد نہیں یہ گردوارہ ہے، اب بحث ہو جائے گی. ایک منکر ہے، ایک ماننے والا ہے. اب میں دلائل پیش کروں گا، ثابت کروں گا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ثابت کروں گا اس کے مینار ہے، اس کا نام مسجد ہے. میں ثابت کروں گا اس میں محراب ہے، اس لیے یہ مسجد ہے. میں ثابت کروں گا اس کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہے، اس لیے یہ مسجد ہے. میرے دوستو، جس کا منکر کوئی نہ ہو اس پہ بحث کی ضرورت نہیں، دلائل کی ضرورت نہیں، تکرار کی ضرورت نہیں. اور جس کے منکر موجود ہو وہاں دلائل کی ضرورت پڑتی ہے. ولادت وہ چیز ہے جس کا کوئی منکر نہیں. پیغمبر کی سیرت ایک ایسی چیز ہے جس کو صرف مسلمان نے مانا ہے. مسلمان پیغمبر کی سیرت کا قائل ہے، باقی کائنات میں کوئی شخص محبوب کی سیرت کو نہیں مانتا. ابو لہب نے ولادت کو مانا ہے، سیرت کا منکر ہے. ابو جہل نے ولادت کو مانا ہے، سیرت کا منکر ہے. عتبہ نے ولادت کو مانا ہے، سیرت کا منکر ہے. یہودی نے ولادت کو مانا ہے، سیرت کا منکر ہے. ہندو نے ولادت کو مانا ہے، سیرت کا منکر ہے. سکھ نے ولادت کو مانا ہے، سیرت کا منکر ہے. مجوسی نے ولادت کو مانا ہے، سیرت کا منکر ہے. دشمن نے ولادت کو مانا ہے، سیرت کا منکر ہے. اے ابو لہب نے ہزاروں روپے کی لوٹی آزاد کر کے جس نے ولادت کو منایا ہے، سیرت کا منکر ہے. یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ ولادت وہ چیز ہے جس کا کسی نے انکار نہیں کیا. پیغمبر کی سیرت وہ ہے جس کو سوائے مسلمان کے اور کوئی نہیں مانتا. اس لیے ضرورت ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے وہ پیغمبر کی سیرت کا جلسہ کرے، سیرت کے اجتماعات کرے، سیرت کی تقریبات منعقد کرے، تاکہ دنیا کو سمجھ آئے، سیرت بتائی جائے کہ مسلمان شرک کی طرف نہ جائے، سیرت بتائی جائے مسلمان بدعت کی طرف نہ جائے، سیرت بتائی جائے تاکہ پیغمبر کے اعمال امت کے سامنے آئے. سیرت کا تذکرہ امت پر فرض ہے، امت کے لیے ضروری ہے. میلاد کا تذکرہ اس لیے ضروری نہیں کہ اس کا منکر کوئی نہیں. تو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا، جس کا انکار کوئی نہ کرتا ہو اس پہ بحث کی ضرورت نہیں، جس کے منکر ہو اس کے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ بھی سمجھے کہ میلاد ایک ایسی چیز ہے، جب آپ ولادت بیان کریں گے، میلاد بیان کریں گے، مٹھائیاں آئیں گی، پیسے آئیں گے، نوٹ آئیں گے، گلے میں ہار آئیں گے. بھائی طاہر صاحب نعت پڑھیں، حضور کی ولادت بیان کریں، 100 روپے کے نوٹ آئیں گے. لیکن جب سیرت بیان کی جائے گی مشکلات آئیں گی، جب سیرت بیان ہوگی تکلیفیں آئیں گی، جب سیرت بیان ہوگی پتھر لگیں گے، جب سیرت بیان ہوگی راستے میں کانٹے بچھیں گے. تاریخ یہ
بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب اپنی سیرت کا اعلان کیا نبوت کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جب سیرت کا اعلان کیا پتھر برسے ہیں، جب سیرت کا اعلان کیا دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، جب سیرت کا اعلان کیا حضرت سیدنا ابو بکر کی پسلیاں ٹوٹی ہے، جب سیرت کا اعلان کیا زنیرہ کی آنکھیں نکلی ہے، جب سیرت کا تذکرہ آیا بلال کو سینے پہ پتھر رکھے گئے، جب سیرت کا تذکرہ آیا پیغمبر کے جسم اطہر پر اوجریں ڈالی گئی، جب سیرت کا وقت آیا ہے حضرت عثمان بن عفان کا پانی بند ہوا ہے، سیرت کو اپنانے کی پاداش میں حیدر کرار نے جامع شہادت نوش کیا ہے، جنہوں نے سیرت کو اپنایا ہے ہمیں تاریخ بتاتی ہے امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ جیل کی کوٹری سے اس کا جنازہ نکلا ہے، سیرت اپنانے کی پاداش میں امام مالک کے بازو ٹوٹے ہیں، سیرت اپنانے کی پاداش میں احمد ابن حنبل کی جان پر کوڑے برسے ہیں، سیرت اپنانے کی پاداش میں مجدد الفسانی مصائب و مشکلات برداشت کرتے ہیں، پیغمبر کی سیرت اپنانے کی پاداش میں امام بخاری ملک بدر کر دیے جاتے ہیں، سیرت اپنانے کی پاداش میں تاریخ بتاتی ہے کہ شاہ ولی اللہ کا خاندان قیدبند کی صورت میں برداشت کرتا ہے، سیرت اپنانے کی پاداش میں شاملی کے میدان میں حافظ ضامن شہید جامع شہادت نوش کرتا ہے، سیرت اپنانے کی پاداش میں شاہ اسماعیل شہید بالاکوٹ کی وادیوں میں جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، سیرت اپنانے کی پاداش میں ہمیں تاریخ بتاتی ہے عطا اللہ شاہ بخاری 18 سال کی قید بھگتتا ہے، سیرت اپنانے کی پاداش میں مولانا محمد علی جہلندی 6 سال تک جیل میں رہتے ہیں، سیرت اپنانے کی پاداش میں ریلوے لائن کی پٹڑیوں پر سو کر لوگوں نے اپنے سینے سے گاڑیاں گزروائی ہیں، سیرت اپنانے کی پاداش میں تاریخ بتاتی ہے لاہور کی سرزمین پر سینہ کھول کر ختم نبوت زندہ باد کے 10,000 نوجوانوں نے گولیاں کھائی ہیں، اور سیرت اپنانے کی پاداش میں باب عمر کی حفاظت میں سرزمین جنگ پر 17 نوجوانوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے، سیرت اپنانے کی پاداش میں حاکم علی نے قید بند کی صورت برداشت کی ہے، سیرت اپنانے کی پاداش میں اعظم طارق پر حملے ہوئے ہیں، سیرت اپنانے کی پاداش میں حق نواز اور ایثار نے جامع شہادت نوش کیا ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، جب پوری دنیا میں کفر و شرک اور بدعت و رسومات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اس وقت مکے کی دھرتی سے اللہ نے آمنہ کے در یتیم کو بھیجا اور محبوب نے پوری دھرتی پہ ایک انقلاب برپا کیا، اور پیغمبر اسلام نے جو محنت کی اس کی آپ وسعت کو دیکھیں تو 1,45,000 صحابہ پیدا ہوئے، اور پھر اس پیغمبر کی ساری محنت کا ثمرہ اور نچوڑ اگر آپ کہیں سمٹا ہوا دیکھیں تو وہ روضہ اطہر میں محمد ابو بکر اور عمر کی شکل میں 3 آدمی نظر آتے ہیں۔ پھر برِ صغیر کی تاریخ میں جب انگریز کا کفر زوروں پر تھا، پھر ایک تحریک دیوبند کی سرزمین سے اٹھی، اس نے بھی اپنا ایک دور دکھایا، پھر اس پھیلی ہوئی تاریخ کو جو پوری برِ صغیر میں پھیلی تھی اگر آپ اسے سمیٹ کر یکجا اس حسین منظر کے نقشے میں دیکھنا چاہیں تو دیوبند کے قبرستان میں قاسم نانوتوی ہے، ساتھ شیخ الہند ہے، ساتھ حسین احمد مدنی، 3 آدمی نظر آنے ہیں۔ پاکستان کے سنی غیور مسلمانوں، جب جنگ کے کفر نے پورے پاکستان میں شیعت کے غلبے کی تدبیریں سوچ لی تھی، پھر ایک تحریک کا آغاز جنگ کی سرزمین سے ہوا ہے جو صرف پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام میں پھیلی ہے، اور اب بھی اگر اس تحریک کو سمٹا ہوا کسی منظر میں دیکھو تو گلشن جھنگوی کے پہلو میں حق نواز نظر آتا ہے، ایثار نظر آتا ہے، یہاں پر مختار چال نظر آتا ہے۔ جب تک اسلام کی سیرت ایک ایسا اہم ترین عنوان ہے میرے دوستو جس کو بیان کرنا بڑا ضروری ہے، غور کریں، کیوں کہ سیرت اپنانے کی چیز ہے، سیرت غور کریں، سیرت میلاد منانے کی چیز ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ میلاد منا سکتے ہو، اپنا نہیں سکتے۔ منانے کا کیا مطلب؟ آپ کسی مولوی کو بلا لیں، اس کو سٹیج پر بٹھا دیں، آگے 10 دیواریں بٹھا دیں اور وہ ذکر میلاد کرنا شروع کر دیں، 2 گھنٹے تقریر کرے، یہ میلاد منائی تو جائے گی، لیکن اپنانے کا معنی یہ ہے کہ حضور کی ولادت 9 یا 12 ربیع الاول کو پیر کے دن فجر کے وقت جناب مکہ المکرمہ میں ہوئی، اگر کوئی شخص یہ کہے میرا بچہ پیدا ہو، پیر کے دن پیدا ہو، میرے ہاں جو بچہ ہو وہ جناب ربیع الاول کے مہینے میں ہو، میرے ہاں جو بچہ ہو اس کی ولادت کے وقت کعبۃ اللہ کے بت آپس میں ٹکرائیں، جب میرا بچہ پیدا ہو اس وقت شام کے محلات نظر آئے، جب میرا بچہ پیدا ہو اس وقت ایک تاریخ انقلاب برپا ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ سارے بولو اونچی آواز سے، کیوں؟ اس لیے کہ میلاد منائی تو جا سکتی ہے، اپنائی؟ زور سے بولو، اپنائی؟ سیرت
سیرت اپنانے کی چیز ہے، منانے کی نہیں۔ سیرت اپنانے کی چیز ہے، کردار اپنانے کی چیز ہے۔ آپ پوچھیں مولانا عبد الغفور جنگوی صاحب، پیغمبر کی سیرت پانی پینے کے متعلق کیا ہے؟ آپ کو ادارے کا معلم محدث بتائے گا، دائیں ہاتھ میں گلاس پکڑنا، بیٹھ کر پانی پینا، 3 سانس میں پانی پینا، بسم اللہ پڑھنا، سر ڈھک کر پینا، پانی کو دیکھنا کہ اس میں کوئی جراثیم کیڑا ایسی چیز نہ ہو جو تیرے پیٹ میں جا کر بیماری کا سبب بنے، آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ تو سیرت اپنائی جاتی ہے یا منائی؟ سارے بولو، سارے بولو۔ دیکھیں، مشکل اپنانا ہے، منانا نہیں۔ مشکل اپنانا مشکل ہے، منانا آسان ہے۔ یہ اپنانا ہے کہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن، یہ سیرت اپنانا ہے کہ جلا وطنی 21 سال تک عبید اللہ سندھی نے جلا وطنی کا دور گزارا ہے، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سیرت اپنانا ہے کہ کالا پانی میں مالٹا کی جیلوں میں جا کر اپنی زندگی صرف کرو، اور صرف صرف ہی نہیں کی، اور مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی وہ تفسیر لکھی جس کا حاشیہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نے لکھا۔ اللہ نے جس کو یہ اعزاز عطا کیا کہ سعودی عرب نے اسے شائع کر کے پوری دنیا میں تقسیم کیا۔ رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو لأن المال یفنی عن قریب بل علم باقی لا یزالو۔ اللہ تیری تقسیم پہ راضی ہے۔ ایک وہ شیخ الہند ہے جس کا ترجمہ پوری دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے، ایک وہ صاحب ہے جس کے مولوی کا بھی داخلہ بند ہے، اس کے ترجمے کا بھی داخلہ بند ہے۔ بالکل بات سمجھ آ رہی ہے؟ محمود الحسن پر ایک بات یاد آ گئی، کیونکہ یہ جامعہ محمودیہ ہے۔ جامعہ، اس کی ایک نسبت نہیں، پتہ نہیں کتنی نسبتیں مولانا حق نواز نے ذہن میں رکھ کر اس کا نام رکھا تھا۔ ایک تو آقا کا نام محمود ہے، محمد، احمد اور محمود، اور حسان ابن ثابت کہتا ہے اللہ کا نام بھی محمود ہے۔ وشق له من اسمه لكي يجله فصل عرش محمود وهذا محمد۔ اس جامعہ کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے، اس جامعہ کی نسبت پیغمبر کی طرف بھی ہے۔ پھر مجھے اگلے مرحلے میں بات کرنے دو۔ ایک وہاں محمود آیا تھا جس نے عرب کی دھرتی پہ انقلاب برپا کیا، پھر ایک وہ محمود آیا تھا جس کو تاریخ نے محمود الحسن کہا، جس نے بر صغیر میں انقلاب برپا کیا۔ شاید اس شاید کی طرف بھی اس کی نسبت ہو۔ پھر ایک محمود سندھ میں پیدا ہوا جس کو تاریخ تاج محمود امروٹی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ انگریز زہر لے کر آتا ہے، مٹھائی میں ڈال کر تقسیم کرتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ میں لے کر اس کا لڈو، اسے کہتا ہے تو مجھے زہر دینا چاہتا ہے، تیرا کیا خیال ہے کہ تیرے ہاتھ سے زہر کھا کر میں مر جاؤں گا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اسی کے ہاتھ سے زہر آلود چیز لے کے کھا لی، کہا لے تیرا زہر مجھ پہ اثر کر کے تو دکھائے۔ ان کو اللہ والے کہا جاتے ہیں، ولی وہ نہیں ہوتا جو ایک کرتے میں ٹکا رہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ پھر ایک وہ محمود بھی ہے جس نے پاکستان کی تاریخ میں وہ انقلاب برپا کیا تھا کہ جس نظام کے لیے اس ملک کو اللہ سے مانگا گیا تھا، اس کی اگر جھلک اور لچک تاریخ نے کبھی دیکھی ہے تو وہ 9 مہینے صوبہ سرحد میں مفتی محمود کے دور پر۔ یہ اتنی نسبتوں کی نسبت سے اللہ نے اس ادارے کو وہ عظمتیں عطا کی۔ باتیں لمبی ہو جائے گی، میں تقریر اپنے موضوع پر کروں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے۔ کس کی دعا ہے؟ سارے بولو، سارے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور خلیل نے یہ دعا اس وقت مانگی جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر لی۔ علماء نے لکھا ہے تعمیر کے بعد کعبے کی چوکھٹ کو پکڑا، سر سجدے میں ڈال کر اللہ سے ایک چیز مانگی، کہا اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا، عرش والے خدا مکان بنایا ہے، آبادی کے لیے مکین بھیج، تیرا گھر بنایا ہے، پیغمبر عطا کر، بیت اللہ بنایا ہے، رسول اللہ عطا کر، مدرسہ بنایا ہے، مدرس عطا کر، ادارہ بنایا ہے، محتمم عطا کر، درسگاہ بنائی ہے، محمد جیسا معلم عطا فرما دے۔ خلیل کی دعا عرش پہ پہنچی۔ کہاں پہنچی؟ ایک اور نقطہ یاد کریں، یہ دعا جب ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تو علماء نے لکھا ہے جمعۃ المبارک کی رات تھی۔ غور کرنا، غور، کون سی رات تھی؟ سارے بولو، سارے، کون سی رات تھی؟ پھر ایک بات بتاؤں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ بھی جمعۃ المبارک کی رات تھی۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب آمنہ کے در یتیم نے کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر کہا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام، اے اللہ دو چنتا ہوں،
ان میں سے ایک کو چن کر تو میرے پاس بھیج دے۔ جب پیغمبر نے فاروق کو مانگا تھا تو وہ بھی جمعۃ المبارک کی رات تھی۔ کون سی رات تھی؟ ایک اور دعا بھی آگے چلیے یاد کیجیے، حدیث میں آتا ہے عمر ابن خطاب نے جس وقت اپنی شہادت کی دعا مانگی تھی، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک محمد، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ دعا مانگی تو وہ بھی جمعۃ المبارک کی رات تھی۔ اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ جب پہلی دعا کی گئی خلیل نے مانگی تو ذوالحج کا مہینہ تھا، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ جب حضور نے عمر کی آمد کی دعا مانگی تو ذوالحج کا مہینہ تھا۔ عمر نے جب اپنی شہادت کی دعا مانگی تو ذوالحج کا مہینہ تھا۔ اور گلشن جھنگوی کے جیالو، مہکتے ہوئے پھولو، یہ جملہ دل پر لکھو، مولانا حق نواز شہید اللہ اس مرد درویش کی قبر پر آسمان کے ستاروں سے زیادہ رحمت کمی برسائے۔ مولانا عبد الشکور دین پوری کو ملنے کے لیے بہاولپور ہسپتال تشریف لے گئے۔ مولانا دین پوری زخمی تھے اور اسی وقت ڈاکٹر پٹی کر کے گیا تھا، پاؤں زخمی تھا، چل نہیں سکتے تھے، اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ جو ہی مولانا کمرے کے اندر داخل ہوئے، ایک دم بے تابی کے عالم میں دین پوری اٹھے، اللہ 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 ایسے کہہ کے کہا۔ غلام سرور ان کا ایک خادم ساتھ تھا، کہا مجھے سہارا دے، ایک عظیم مجاہد آیا ہے، میں کھڑے ہو کر اس کا استقبال کروں۔ بھائی اٹھے، مولانا جھنگوی کو سینے سے لگایا، پیشانی کو چوم کر ایک جملہ کہا، حق نواز تیرے انداز سے، تیری پرواز سے، تیرے سوز و گداز سے، تیرے اس بلبلہ انگیز جذبے سے محسوس ہوتا ہے یہ قوم تجھے معاف نہیں کرے گی، تجھے شہید کر دیا جائے گا۔ جنگوی تیری عظمت کو، جنگوی تیری عظمت کو، اس وقت حضرت شہید نے کہا دین پوری ولیوں کے خاندان سے تیرا تعلق ہے، ہاتھ اٹھا میری شہادت کے لیے۔ ان دو درویشوں نے جب دعا مانگی تھی، جمعۃ المبارک کا دن تھا اور ذوالحج کا مہینہ، یہ ایک تاریخ ہے کہ دنوں کی نسبت بھی بڑی ہے۔ اور آج اب جب ہم یہاں پر اکٹھے ہیں تو یہ بھی جمعۃ المبارک کی رات ہے۔ کیسی ایک بابرکت رات ہے، شہادت، ہائے ہائے کیا بات ہے، اللہ جزائے خیر۔ اور مولانا حق نواز کی جب شہادت ہوئی تو وہ کون سی رات تھی؟ پھر علماء مجھے اجازت دے میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں، سیدنا عثمان ابن عفان کی جب شہادت ہوئی، دیکھیں کوئی آدمی اپنے ذہن میں یہ بات نہ لائے کہ میں کسی آدمی کو اتنا بڑھا کر اس منصب پر لے جا رہا ہوں کہ معاذ اللہ صحابہ یا اہل بیت سے بھی اوپر نہیں۔ میں صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آدمی جس کی عشق اور محبت میں جان پیش کرتا ہے، اللہ اس پہ اتنا رنگ چڑھاتے ہیں کہ ان جیسی مطابقات عطا فرما دیتے ہیں۔ صدیق پر اتباع نبوت میں ایسا رنگ چڑھا تھا کہ ہر وہ کام ابو بکر نے کیا تھا جو رسول اللہ کیا کرتے تھے، اتباع نصیب ہوئی تھی۔ اس لیے علماء اس بات کو نوٹ کریں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے جس وقت، میری طرف دیکھیں بھائی، تاریخ ہمیں بتاتی ہے جس وقت حضرت مولانا حق نواز شہید ہوئے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، تاریخ کو پڑھ کر دیکھو، سیدنا عثمان ابن عفان، سب کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونچی آواز سے بھائی، آپ کی توجہ میری طرف رہے بھی، ادھر ادھر مت دیکھیں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، جمعۃ المبارک کا دن تھا، حق نواز کا جنازہ اٹھا، جمعۃ المبارک کا دن تھا، حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، مکان پر تھے، حق نواز کی شہادت ہوئی، اپنے مکان پر تھے۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت عثمان کے قاتل جو حضرت عثمان کے مکان کے اندر گھسے تھے، ان کی تعداد بھی 5 تھی۔ حق نواز شہید نے اپنے قاتل جو اپنی زندگی میں بیان کیے تھے، ان کی تعداد بھی 5 ہے۔ پھر اس بات کو بھی دل پر لکھ لو کہ حضرت سیدنا عثمان کی جب شہادت ہوئی تو عثمان کی شہادت پر سب سے پہلے جو حضرت عثمان پر پہنچی عثمان کی بیوی تھی۔ حق نواز کی شہادت پر جو سب سے پہلے پہنچی ہے وہ حق نواز کی بیوی تھی۔ عجیب اتفاقات ہے، میں ان باتوں کو چھوڑ کر اسی آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر، کہا اللہ تجھ سے تیرا محبوب مانگتا ہوں۔ بھائی میری طرف دیکھیں، اللہ سے خلیل نے کیا مانگا؟ اللہ کا محبوب، کہہ دو اللہ کا، اونچی اونچی آواز سے میری طرف، اللہ کا، سارے بولو اللہ کا، میری طرف دیکھیں اللہ کا۔ دیکھیں بھائی
مانگنے والا تھا خلیل. مانگنے والا کون تھا؟ اور مانگا کس کو؟ محبوب کو. سارے بولو کس کو مانگا؟ ذرا غور کرو ذوق کے ساتھ تو آپ کو سمجھاؤں. خلیل اس کا معنی بھی دوست ہے, محبوب کا معنی بھی دوست ہے, مگر دونوں میں فرق یہ ہے. میری طرف دیکھیں آپ یار, آپ لوگ ادھر دیکھیں. فرق یہ ہے, خلیل اس یار کو کہتے ہیں جس سے سب کچھ لے لیا جائے, اور محبوب اسے کہتے ہیں جسے سب کچھ دے دیا جائے. جسے سب کچھ. ابراہیم خلیل ہے, جان پیش کر. خلیل ہے, مال پیش کر. خلیل ہے, وطن پیش کر. خلیل ہے, اولاد پیش کر. خلیل اس کو کہتے ہیں جس سے سب کچھ لیا جائے. محبوب اسے کہتے ہیں آبادی کے لیے پیغمبر عطا کر. اس کی آبادی کے لیے سارے بولے کیا؟ اے اللہ اپنا محبوب عطا کر. تو مانگنے والا تھا خلیل, اور مانگا کس کو؟ محبوب کو. کہہ دو کس کو مانگا؟ سارے بولو کس کو مانگا؟ میں آپ کو ایک عجیب بات بتا رہا تھا. خلیل اس یار کو کہتے ہیں جس سے سب کچھ لے لیا جائے. حبیب اسے کہتے ہیں جسے سب کچھ دے دیا جائے. حضرت ابراہیم سے کسی نے پوچھا تھا کیف کنت خلیلا, آپ اللہ کے یار کیسے بنے؟ فرمایا فضلت نفسی للنیران بلدی للقربان مالی للزیفان قلبی للرحمان حال خلیل الرحمان. میرے رب نے میرا امتحان لیا. خلیل جان پیش کر, خلیل مال پیش کر, خلیل وطن پیش کر, خلیل اولاد پیش کر. جب سب کچھ قربان کر دیا تو اللہ نے اپنا خلیل بنا دیا. اللہ نے اپنا. ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں, محبوب اللہ کے محبوب ہے. خلیل نے محبوب کو مانگا, اللہ نے اس دعا کو قبول کیا اور اپنے لاڈلے پیارے پیغمبر کو بھیجا. اس دعا پر ایک دو باتیں سنیے. مولانا حیدری بھی تشریف لائے ہیں اور آپ کے اور میرے محبوب قائد مولانا اعظم طارق بھی تشریف فرمائے ہیں. میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں, توجہ رہے آپ کی. علماء نے لکھا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر غور کریں. ربنا وبعث فیہم رسولا, اے اللہ اپنے محبوب دے. اس دعا کے ضمن میں کچھ مسئلے ہمیں سمجھ میں آئے کہ عرش والے خدا, یہ تیرا آنے والا محبوب کس جگہ تشریف لائیں گے؟ محبوب کہاں آئیں گے؟ حضور جنگ میں آئیں گے, فیصل آباد میں آئیں گے, ملتان میں آئیں گے, لاہور پنڈی پشاور میں آئیں گے, یا کوئی جہاں بلا لے یہ وہاں پر آ جائیں گے؟ فرمایا یہ کوئی قانون نہیں. ربنا وبعث فیہم رسولا, جہاں خلیل مانگ رہا ہے میں وہاں پر بھیجوں گا. اللہ نے اس محبوب کو جب بھیجا, آمد کے لیے ہر اعلیٰ چیز کا انتخاب کیا. عجم نہیں, عرب کا انتخاب کیا, سارے عرب سے. حجاز کا انتخاب کیا, سارے حجاز سے. مکے کی دھرتی کا انتخاب کیا, مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے قریب عبد المطلب کی حویلی کا انتخاب کیا. اس جگہ پر سیدہ آمنہ کے مکان اور بستر کا انتخاب کیا کہ میرے محبوب آپ یہاں آئیں گے, آپ کو کسی کے گھر پر کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں. پوری کائنات سمٹ کر پیارے تیرے قدموں میں آئے گی. ابو بکر بنو تیم کو چھوڑ کر محبوب تیرے قدموں میں, عمر بنو عدی کو چھوڑ کر مصطفیٰ تیرے قدموں میں, عثمان بنو امیہ کو چھوڑ کر محبوب تیرے قدموں میں, علی بن حضرت علی بنو قریش کو چھوڑ کر محبوب تیرے قدموں میں, سلمان فارس کو چھوڑ کر تیرے قدموں میں, اویس کرن کو چھوڑ کر تیرے قدموں میں, بلال حبشہ کو چھوڑ کر تیرے قدموں میں, جبریل سدرہ سے اتر کر محبوب تیرے قدموں میں, براق جنت سے اتر کر مصطفیٰ تیرے قدموں میں, حتیٰ کہ قرآن لوح محفوظ سے اتر کر محبوب تیرے سینے پر. یہ پوری کائنات تیرے در پر, تو سب کو لے کر خدا کے در پر. ایک بات سمجھ آئی کہ جو عاشق ہے وہ نبی کے در پر, وہ نبی کے, سارے بولو وہ نبی کے. امداد اللہ مہاجر مکی 41 سال کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر درس پڑھا کے نبی کے در پر. عبید اللہ سندھی 21 سال تک جلابطری میں قرآن کی تفسیر اللہ کے گھر کعبے میں بیٹھ کر پڑھا کے عاشق نبی کے در پر. عاشق نبی کے. حسین احمد مدنی چھوڑ ہندوستان کی زمین کو 17 سال نبوت کے روزے کی سائے میں بیٹھ کر حدیث رسول پڑھا کہ عاشق محبوب کے در پر. عاشق, سارے بولو عاشق. عبید اللہ سندھی تو جا, حسین احمد مدنی تو جا, خلیل احمد سہارنپوری تو جا, شیخ الحدیث محمد زکریا کادلوی جنت البقیع میں سو جا, تو جا. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو پیغمبر کا عاشق وہ نبی کے در پر,
اور جو گستاخ ہے اللہ نہ اس کو مکے جانے دیتے ہیں نہ مدینے جانے دیتے ہیں. خدا اس کو نہ مکے جانے دیتے ہیں نہ. ایک صاحب نے چٹ میں لکھا کہ مولانا حق نواز والی بات پوری کر دیں. بھائی توجہ کریں، باتیں تو بہت ساری ہیں، اس کی کس کس بات کو پورا کیا جائے. میں بتا رہا تھا کہ اللہ کی تقسیم دیکھیں. حضرت عثمان کے ساتھ ایک عجیب مطابقت آئی ہے کہ سیدنا عثمان کی شہادت جمعہ کے دن، اس شہید کا جنازہ اٹھا تو جمعہ کے دن. حضرت عثمان کے قاتل جو مکان کے اندر گھسے ان کی تعداد بھی 5. مولانا حق نواز شہید نے اپنی زبان سے جن قاتلوں کی تعداد بتائی تھی ان کی تعداد بھی 5. یہ بھی ایک عجیب تاریخی اتفاق ہے. قاتل نے پہلا بار سر پر کیا تھا حضرت سیدنا عثمان پر، یہاں بھی پہلا بار سر پر ہوا. وہاں بھی اہلیہ سب سے پہلے پہنچی، یہاں بھی اہلیہ سب سے پہلے پہنچی. ایک عجیب اتفاق ہے. اگلی بات سنیے. حضرت علی سے بھی بڑا پیار تھا اس جنگوی کو. سیرت علی پر ان کی جو تقریریں ہیں اور جو جھوم کر وجد میں آ کر بیان کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ ان بدماشوں نے حیدر کرار پر کیسے گھنونے الزام لگائے ہیں. یقیناً بعض دفعہ مولانا سپیکر بند کر کے وہ واقعات بیان کرتے تھے. آپ یہ سب لوگ جانتے ہیں. یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ خدا نے حیدر کرار کی وہ صفات اس انداز سے منتقل کی کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. علی کا قد چھوٹا تھا، حضرت علی کا قد. اور میں ایک عجیب بات بتاؤں، چھوٹے قد والوں سے اللہ بڑے بڑے کام لیتا ہے. چھوٹے قد والوں سے عبداللہ ابن مسعود کے متعلق آتا ہے ان کا قد چھوٹا تھا اور ملت اسلامیہ کا سب سے پہلا فقیہ امت. حیدر کرار کا قد چھوٹا، کام خدا نے بڑا لیا. کیا کام لیا؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا، علی من بعدی میرے بعد ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جن کو رافضی کہا جائے گا، اور ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کریں گے، میرے صحابہ کو گالی بھی دیں گے. ان ادرکتہم فاقتلوہم، اگر تیرے زمانے میں آئے تو ان کو پائے تو تو ان کو قتل کر دینا. تو ان کو، سارے بولو تو ان کو. دیکھیں صدیق اکبر کے کارناموں کا انکار نہیں، فاروق اعظم کے کارناموں کا انکار نہیں، عثمان ابن عفان کے کارناموں کا انکار نہیں. جو منکر ہے وہ کافر ہے، جو منکر ہے وہ. لیکن علی کو اللہ نے ایک عجیب عظمت سے نوازا تھا کہ ان لوگوں نے علاقائی فتوحات کی تھیں اور حیدر کرار نے مذہب کی اس سرحد کو قائم کیا تھا کہ وہ لوگ جو علی کی الوہیت کے قائل حضرت علی کے سامنے آئے، حضرت علی نے پیغمبر کو اس فرمان کے مطابق ان بدماشوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے ان کی گردنیں قلم کر دی، ان کی گردنیں. اور دوسری سزا یہ دی کہ ان کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا. اٹھا کر، یہ علی کا فیصلہ ہے. غور کرنا کہ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ آگ میں جائے. اللہ کا فیصلہ تو ہے ہی، لیکن حضرت علی نے یہ فیصلہ کیا، اس لیے یہ اس دن سے آج تک آگ پر ماتم. نہیں سمجھ رہے؟ آگ پر. یہ میں نے آپ نے سزا نہیں دی، یہ حضرت علی کی طرف سے ان کو سزا دی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا علی کی شہادت کی بھی ایک عجیب مطابقت ہے. حضرت علی کا بھی قد چھوٹا، کام خدا نے بڑا لیا. اور وہ کام یہی لیا کہ صدیق عمر عثمان کی عظمت کی حفاظت علی سے کرائی اور ان دشمنوں کے پہ کفر کا فتویٰ بھی علی سے لگوایا، ان کے کو تہہ تیغ بھی علی سے کرایا اور آگ میں بھی علی سے ڈلوایا. اور پھر آپ اس سے آگے چلیں تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ آئے گی. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قد چھوٹا تھا، فقیہ بہت بڑے تھے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ قد چھوٹا تھا، کام وہ بڑا کیا ہے کہ پوری تاریخ گواہ ہے کہ تبلیغی جماعت جیسی عالمی تنظیم دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی. اور حق نواز کا قد چھوٹا تھا، خدا نے کام بڑا لے لیا. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ تیرا عاشق تو اے شمع پروانہ ہے، تیرا عاشق تو اے شمع پروانہ ہے، تیرے شعلوں سے کھیلے گا مر جائے گا، جان چھوٹی سے ہی تیرے پروانے کی پر بڑے سے بڑا کام کر جائے گا. چھوٹی جان والا وہ بڑا کام کر گیا ہے کہ بڑے دیکھتے رہے. شیخ الاسلام والمسلمین، حجت الاسلام، حجت اللہ علی الارض، حافظ القرآن والحدیث، حضرت درخواستی، اللہ ان کی قبر پر آسمان کے ستاروں سے زیادہ رحمت کمی برسائے. جو لوگ شیخ کے جنازے پر گئے تھے، حضرت بھی موجود تھے یا قادر سارے تھے، سب جانتے ہیں. بھائی طاہر نے حضرت درخواستی پہ جو وہاں نظم پڑھی، یقین جانیے عجیب کیفیت تھی. 50,000 سے زیادہ اجتماع تھا اس جلسے میں جو جامعہ عبداللہ ابن مسعود کا جلسہ ہوا.
فاروقی صاحب کی آخری تقریر تھی. میں جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت جب یہاں حضرت شہید کے جنازے پر آئے تھے پیرانہ سالے کے عالم میں بڑھاپے کی کیفیت اور اس وقت بیماری کا یہ دورہ تھا, پیشاب کی تکلیف تھی, ہر آدھے پونے گھنٹے بعد پیشاب کی تکلیف ہو جاتی تھی, لیکن فرمایا مجھے اس حال میں بھی وہاں پر لے چلو کہ شاید اس کے جنازے کی اس نسبت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم کر دے. اور جب آئے وہ جملے چھنک والوں تمہیں یاد ہوں گے, کہا تھا یا میں نے زندگی میں احمد علی لاہوری کا جنازہ دیکھا ہے یا حق نواز کا جنازہ دیکھا ہے, وہاں بھی جمعہ کا دن تھا, یہاں بھی جمعہ کا دن ہے, وہ بھی جمعہ کا وقت تھا, یہ بھی جمعہ کا وقت ہے. وہاں بھی جب لاہوری کا جنازہ اٹھا آسمان رو رہا تھا, جب حق نواز کا جنازہ اٹھا تو آسمان